انتہائی توجہ کا طالب ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ آج کے اس موضوع کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کامیابی یا ناکامی دونوں کے تعلق سے قلب سلیم کی صفت پیدا کر کے اللہ رب العالمین تک آنے کا پیغام اور حکم سنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دن یاد کرو جس دن نہ تو مال اور نہ اولاد فائدہ پہنچائیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو اللہ رب العالمین کے پاس قلب سلیم لے کر کے آئے۔ قلب سلیم پر اللہ رب العالمین نے کامیابی اور اللہ رب العالمین کے وعدوں کے مطابق اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی محبت، اس کے انعامات کے استحقاق کی بنیاد رکھی ہے۔ جو انسان قلب سلیم سے محروم وہ کامیابی سے محروم، جو انسان قلب سلیم سے محروم وہ راحت و سکون سے محروم، جو انسان قلب سلیم سے محروم وہ جنت سے محروم۔ تو اس لیے جو ہے انتہائی اہمیت ہو جاتی ہے اس موضوع کی، اس اعتبار سے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ قلب سلیم کیا ہے، اور یہ قلب سلیم اس کی زندگی کیا ہے، کب ہم قلب سلیم کی صفت سے متصف ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قلب سلیم کے مالک ہیں، یا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ قلب سلیم کی دین ہے کہ ہم پاک، صالح، نیک، اچھی، صاف ستھری زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دراصل اس بنیاد پر ہے کہ ہم قلب سلیم کی صفت سے متصف ہیں، یا ہمارا قلب سلیم کی صفت سے متصف ہے۔ اگر ہم غور کریں اس کے جزئیات پر تو قلب سلیم کو اگر ہم دیکھیں تو قلب سلیم کو قلب حی بھی کہہ سکتے ہیں، زندہ دل، اس لیے کہ جس کا دل اللہ رب العالمین کی آیات کی روشنی میں سلیم نہیں ہے وہ حی نہیں، جس کا قلب سلیم نہیں ہے اس کا قلب زندہ نہیں ہے۔ اور یہ زندگی دراصل ایک دینی معنوی زندگی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آپ کو انتہائی صحت مند، توانا، طاقتور، موٹا تازہ ملے، لیکن اس کے اوپر اطلاق ہوگا کہ میت ہے، مرا ہوا ہے، بے زندگی ہے۔ اور اس کے برعکس ایک شخص آپ کے سامنے ہوگا جو دیکھنے میں کمزور، جس کی چال میں لچک، جو اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے انتہائی لاغر نظر آتا ہے، لیکن اندرونی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ قلب حی کا مالک ہے، زندہ دلی کا مالک ہے، قلب سلیم سے وہ معمور ہے اس کی زندگی۔ تو اس لیے جو یہ قلب سلیم ہے، یہ قلب سلیم دراصل ظاہری صحت، ظاہری قوت سے متعلق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ کہف کے اندر، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کفر، شرک،
اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی کا مرتکب ہے، وہ قیامت کے دن کتنا بڑا موٹا تازہ تندرست جسم لے کے آ جائے، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو ایسے آدمی کی ہم کوئی قیمت اور کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے ہو سکتا ہے کہ انسان صحت مند ہو، تندرست ہو ظاہری اعتبار سے، لیکن باطنی اعتبار سے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مرا ہوا ہے، زندگی نہیں ہے اس کی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے منافقوں کو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، یہ مرض نکلا ہے۔ اس لیے قلب حی قلب سلیم دینی اعتبار سے، اگر دینی اعتبار سے دل کے اندر زندگی ہے تو وہ قلب حی ہے اور وہی قلب سلیم بھی ہے، اس لیے کہ جس دل کے اندر دینی روحانیت ہے، دینی زندگی ہے، وہی دراصل سلیم ہے شرک سے، سلیم ہے بدعت سے، سلیم ہے معصیت سے، محفوظ ہے ان تمام مہلک اور تباہ کن معصیتوں اور گناہ سے۔ اسی لیے جب قلب حی کہا جاتا ہے تو یہ قلب میت کا اپوزٹ ہوتا ہے، زندگی موت کی اپوزٹ ہے، اور جب حی کا اطلاق ہوتا ہے انسان کے اوپر تو عموماً انسان کے ذہن میں یہی جاتا ہے کہ اس کی زندگی ہے، زندہ ہے، سانسیں آ رہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اگر کفر شرک اور معاصی میں ڈوبا انسان ہے تو اسے اللہ رب العالمین نے کہا افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، کہ جو مرا ہوا تھا کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، معاصی کی وجہ سے، فاحییناہ تو ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، اور اس کے لیے ایک نور، ایک روشنی دی جو توحید کی روشنی ہے، جو اطاعت کی روشنی ہے، جو فرما برداری کی روشنی ہے، جو اللہ کے احکام کی پابندی کی روشنی ہے، اس کے ذریعے وہ ایک نئی اور الگ تھلگ عام زندگیوں سے ممتاز زندگی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی لیے قلب اور اس کی سلامتی یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ اور قلب کو قلب اسی لیے قلب کہا گیا کہ یہ بدلتا رہتا ہے، اس کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، چینج ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انما سمی القلب من تقلبہ، دل کو قلب کے نام سے اس لیے قلب کہا جاتا ہے دل کو کہ یہ پلٹتا رہتا ہے، اس میں بدلاؤ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ انما مثل القلب کمثل ریشۃ معلقۃ فی اصل شجرۃ تقلبها الريح ظہرا لبطن، اس دل کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک پر ہو، چڑیے کا پر لے لیجیے آپ، جو کہ کسی درخت پہ لٹکا ہوا ہو، پھنسا ہوا ہو، تو ہوا اس کو ادھر سے ادھر پلٹتی رہتی ہے، ہوا کے زد میں آ کر کے وہ پر جو ہے ادھر سے ادھر پلٹتا رہتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اس دل کی کیفیت ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ ما سمی القلب قلبا الا من تقلبہ، دل کو دل اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس میں بدلاؤ پیدا ہوتا ہے، پلٹتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں اس کے۔ والرأی یصرف بالانسان اطوارا، اور رائے انسان کو جو ہے مختلف حالات میں گھماتی رہتی ہے، پھیرتی رہتی ہے۔ اور دل، قلب کو قلب اس لیے بھی کہتے ہیں عربی زبان میں کہ یہ بہت خاص اور اہم چیز ہوتی ہے، اسی لیے جو کہتے ہیں جو کسی شہر کا مین جگہ جو شہر کی ہوتی ہے اسے قلب المدینہ بولتے ہیں، مدینے کا شہر کی مین جگہ۔ تو قلب الانسان اس اعتبار سے انسان کا مین ہے کہ قلب کے سسٹم کو اگر ظاہری اعتبار سے بھی کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو جسمانی نظام خراب ہو جاتا ہے، اور قلب کے سسٹم میں اگر باطنی خرابی پیدا ہو جائے تو پھر اس کا جو ایمانی اور روحانی سسٹم ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو وہ بجائے ایمان کی طرف بڑھنے کے، بجائے اطاعت کی طرف بڑھنے کے، بجائے اطاعت اور فرما برداری کی طرف بڑھنے کے، وہ کفر کی طرف بڑھنے لگتا ہے،
شرک کی طرف بڑھنے لگتا ہے، بدعات کی طرف بڑھنے لگتا ہے، تو اس کے اندر بدلاؤ پیدا ہونے لگتا ہے، تو اس لیے قلب کو قلب کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی قرآن میں اسی قلب کو فؤاد کے نام سے بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ والقلب يعبر عنه بالفؤاد والصدر، کبھی کبھی فؤاد، لفظ فؤاد اور لفظ صدر کا ذکر کرتے ہوئے بھی قلب مراد لیا جاتا ہے، اور اس کی استشہاد میں، اس کی دلیل میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں كذلك لنثبت به فؤادك، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے نبیوں کے قصے اور ساری چیزیں اور پھر قرآن کو قسطن قسطن ایک بارگی نہیں ذکر کیا ہے، تاکہ لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، فؤاد یعنی دل آپ کا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ تو یہاں پر بھی اس سے مراد جو ہے دل ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں قلب کا ذکر کر کے عقل کو بھی مراد لیا جاتا ہے، اس لیے کہ قلب کا تعلق ہی عقل سے ہے، اور قلب اگر سلیم ہے تو پھر وہ عقل کو غذا دیتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت تو ساری چیزیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، اس کے اندر نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے ہاں جس کے پاس قلب ہو، یعنی عقل ہو، سمجھ ہو، بوجھ ہو۔ تو دل کے ذریعے سمجھ بوجھ آتی ہے، تو عقل کو بھی قلب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سلامت حیات قلب جو ہے، یا سلامت قلب، یہ اس کی وہ زندگی ہے کہ وہ اپنے اس صفت کے ذریعے ان تمام آفتوں اور ان تمام بیماریوں اور سے محفوظ ہو جاتا ہے جو اس کو دینی اعتبار سے اس کے دل کی صحت کے لیے مضر ہوتی ہے۔ دینی اعتبار سے جو بھی بیماریاں ہیں، نفاق ہے، اسی طرح سے معصیت ہے، اسی طرح سے ریاکاری ہے، شرک ہے، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، ان سے سلامتی اگر قلب کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ شریعت کی اصطلاح میں قلب حی مانا جاتا ہے، زندگی والا قلب۔ اس لیے کہ یہ ساری بیماریاں جو ہے انسان کے، ایک مسلمان کے دل کو بیماری کا شکار کر دیتی ہیں۔ کفر ایک بیماری ہے، شرک ایک بیماری ہے، معصیت ایک بیماری ہے، نفاق ایک بیماری ہے، ریاکاری ایک بیماری ہے، دھوکہ دھڑی، معصیتیں تمام یہ بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں سے قلب جب بندے کا محفوظ ہوتا ہے تو پھر وہ زندگی کی طرف بڑھتا ہے، اس کو قلب حی کہتے ہیں، زندہ جو ہے دل کہتے ہیں، اور اسی طرح سے قلب سلیم کہتے ہیں کہ وہ ان آفتوں اور ان بیماریوں سے محفوظ ہے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، اس تعلق سے اہل تفسیر نے کیا تفسیر کی ہے کہ قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ الا من اتى الله بقلب سلیم ای سالم من الدنس والشرک، دنس گندگیوں سے، یعنی معصیت کی جتنی بھی گندگیاں ہیں ان تمام گندگیوں سے، اور خاص طور سے شرک سے اگر محفوظ ہے، شرک سے اگر بچا ہوا ہے تو وہ قلب سلیم ہے۔ اب آپ غور کیجئے، وہ لوگ جو دن دھاڑے پوری جو ہے دیدہ دلیری کے ساتھ شرکیہ اعمال کرتے ہیں، شرکیہ عقائد رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا وہ قلب سلیم سے متصف ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ وہ کتنا بھی دعویٰ کریں، کتنا بھی ڈھڈورا پیٹیں، اور وہ کہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، ہم ٹناٹن سنی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، دنیا بھر کے جو دعوے ہیں یہ سب کے سب امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفسیر کی روشنی میں فیل ہو جاتے ہیں۔ جس کے ہاں شرک، وہ قلب سلیم سے متصف نہیں ہو سکتا ہے، قلب حی سے متصف نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے امام ابن سیرین فرماتے ہیں القلب السلیم، قلب سلیم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ان یعلم، کہ بندہ یہ جانے، ان اللہ حق، کہ اللہ رب العالمین حق ہے، اس کی جتنی صفات ہیں حق ہیں، اس کی ذات علو قہر، غالب ہے، قدرت والا ہے، حی لا یموت ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ یہ تمام حقیقتیں بندے کے دل کے اندر ایک دم راسخ ہوں کہ یہ سارے حقائق حق ہیں،
ان اللہ حق، یعنی اللہ تو اللہ سے جتنی بھی متعلق اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی حقیقتیں ہیں، اللہ کی خصوصیات ہیں جو اللہ سے متعلق ہیں، ان تمام چیزوں کو سب سے پہلے نمبر پر بندہ یہ سمجھے کہ حق ہے۔ اگر اس کسوٹی پر رکھا جائے اور لوگوں کے تصرفات دیکھے جائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ گویا اس حقیقت پر ایمان لوگوں کا نہیں ہے۔ زبان سے کہہ دینا اور بات ہے، لیکن اس کے مطابق اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے حالات پر جو ہے محیط ہے، ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس بات پر قدیر ہے، قادر ہے کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دے سکتا ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے شرم کریں اس کی معصیت کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے شرم کریں شرک کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے شرم کریں بدعتوں کو ایجاد کرتے یا بدعتوں پر عمل کرتے ہوئے۔ لیکن ہم نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گویا اللہ رب العالمین کی حقانیت پر قائم نہیں ہیں۔ اسی طرح سے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ بھی بندہ جانے کہ حقیقی طور پہ، یقینی طور پہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کسی طرح کا شک و شبہ۔ یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت حق ہے، حساب و کتاب حق ہے، عذاب و نعمت حق ہے، ساری چیزیں حق ہیں، لیکن اتنا کہنا کافی نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی ہونی چاہیے۔ تو قلب سلیم کی حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ قیامت حق ہے، تو قیامت کے تعلق سے آپ کو کس طرح سے تیاری کرنی ہے وہ بھی ہمیں کرنا ہوگا، ورنہ زبان سے کہہ دینے سے کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ رب العالمین جو لوگ قبر میں ہیں، عالم برزخ میں ہیں، یہ تو قبر عموماً کہہ دیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ نہیں دفن ہوئے، جل کے ادھر ادھر ہلاک ہو گیا، جو بھی صورت ہوئی۔ تو اب یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ جو بھی اس دنیا سے گزر چکا ہے، کسی بھی حالت میں گزر چکا ہے، قبر میں دفن ہوا ہے یا جلا کے راکھ کر دیا گیا ہے، دریا میں اڑا دیا گیا ہے، مچھلیوں نے اسے کھا لیا ہے، جانوروں نے کھا لیا ہے، یعنی دنیا کی زندگی سے وہ رخصت ہو چکے ہیں، برزخی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان سب کو حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کرے گا، یقین ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ یقین ہے تو اس کا تقاضا پورا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ دوا اللہ کے حکم سے ہمیں شفا دے گی، تو ہمیں وہ دوا پینی ہوگی۔ صرف اتنا کافی نہیں ہوگا کہ ہم زبان کے اعتبار سے کہیں کہ یہ دوا جو ہے اس مرض کے لیے مفید ہے اللہ کے حکم سے، اور ہم پیتے نہیں، ہم استعمال نہیں کرتے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ ہم یقین کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نہیں۔ تو اسی طرح سے جب ہمارا یقین ہے کہ بعث و نشر ہے، دوبارہ زندگی ہے، اور دوبارہ زندگی کے بعد حساب و کتاب ہے، تو پھر اس سے بچنے کے لیے اور اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے ہمیں جو کرنا ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو یہ صفت پیدا ہو تب جا کر کے بندے کے اندر قلب سلیم کی صفت ہے یہ کہا جا سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں الا من اتى الله بقلب سلیم کی تفسیر میں کہ والقلب السلیم ان یشهد اللہ الہ الا اللہ، والقلب السلیم ان یشهد اللہ الہ الا اللہ، اور یہ پہلی بنیاد ہے۔ قلب سلیم اس وقت تک بندے کا نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے سینے کے اندر توحید کی حقیقت اور توحید کی روشنی بالکل رچ اور بس نہ جائے۔ جس دل کے اندر توحید کی روشنی نہیں ہے، جو بندہ توحید سے محروم ہے، وہ کبھی بھی قلب سلیم کی صفت کا متحمل کہلانے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ تو معاملہ بڑا نازک ہے، معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا قلب اپنے اندر رکھیں جو قلب سلیم کہلائے، جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہو، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کے جو وعدے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے لیے قیامت کے دن اور دنیا میں وہ وعدے ہم کو ملیں، تو پھر یہ حقیقت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یا ابن سیرین یا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ سب بیان کرتے ہیں۔ یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، ہمارے دل کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہم اپنے آپ کو قلب سلیم کا متحمل کہلوا سکتے ہیں۔ بہرحال مختلف تفسیریں ہیں اہل علم کی، لیکن ان میں سارے لوگوں نے اس چیز کو داخل کیا ہے کہ توحید سے دل معمور ہو
اور شرک سے دل پاک ہو. پہلی بنیاد، سب سے پہلے نمبر پہ دل توحید سے معمور ہو اور شرک سے محفوظ ہو. اس کے بعد پھر اس کے تقاضے کے مطابق اس کی زندگی ہو. توحید کا کیا تقاضا ہے؟ عمل. اور شرک کا کیا تقاضا ہے؟ معصیتوں اور شرکیہ تمام قسم کے عقائد اور اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. جب تک یہ عملی طور پہ نہیں ہوگا ہمارے اندر تو پھر ہم اپنے آپ کو قلب سلیم کا متحمل نہیں کہلا سکتے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو عمل ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم اپنے دل میں کیا رکھے ہوئے ہیں. اسی لیے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القلب السلیم یعنی هو القلب الصحیح وهو قلب المؤمن. قلب سلیم وہ قلب صحیح ہے اور وہی قلب مومن ہوتا ہے. لأن قلب الكافر والمنافق مریض، اس لیے کہ کافر اور منافق کا دل بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری اور بڑے ہی اچھے انداز سے قلب سلیم کی حقیقت بیان کرتے ہیں اور قلب سلیم کی تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں والقلب السلیم الذي ينجو من عذاب اللہ. قلب سلیم وہ ہے جو اللہ کے عذاب سے نجات پا جائے. وهو القلب الذي سلم لربه. اور قلب سلیم وہ قلب ہے جو اپنے رب کے حوالے ہو جائے، اپنے رب کے تابع ہو جائے. وسلم لامرہ، اور اس کے حکم کے لیے قربان ہو جائے. ولم تبق فیہ منازعۃ لامرہ، اور اس کے دل کے اندر اللہ کے حکم سے مخالفت نہ پائی جائے، اللہ کے حکم سے مخالفت نہ پائی جائے. ولا معارضۃ لخبرہ، اور کسی بھی خبر کے تعلق سے کوئی معارضہ نہ ہو. آج مسیح الدجال کے فتنے کے تعلق سے لوگ طرح طرح کی موشگافیاں کرتے ہیں، جو حقیقت ثابت ہے شک و شبہے کے جو ہے کی تحریریں لکھتے ہیں، شک و شبہے کی تقریریں کرتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو قلب سلیم یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے امم سابقہ کے بارے میں، اچھے اور برے لوگوں کے بارے میں جو خبر آئی ہے، اس کے تعلق سے کسی طرح کا کوئی معارضہ، کوئی انکار، کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. قلب سلیم کی صفت یہ ہوتی ہے. فہو سلیم مما سوى اللہ وامرہ. تو قلب سلیم اللہ کے علاوہ تمام چیزوں سے محفوظ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ لوگوں کے، اللہ کے علاوہ امور سے، تمام امور سے قلب سلیم دور ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو اللہ ہی کے امر اور اللہ ہی کے حوالے کرتا ہے. قلب سلیم لا یرید الا اللہ، اس کی مراد صرف اللہ ہوتا ہے. قلب سلیم کی مراد صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے. ولا يفعل الا ما امرہ اللہ، اللہ جس بات کا حکم دیتا ہے وہی کرتا ہے قلب سلیم. فاللہ وحدہ غایتہ، صرف اور صرف اللہ رب العالمین اس کی غایت اور اس کی مراد ہوتا ہے. وامرہ وشرعہ وسیلتہ، اور اس کا حکم اور اس کی شریعت ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کا وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے اور وہی راستہ ہوتا ہے. لا تعترضہ شبہۃ تحول بینہ وبین تصدیق خبرہ، کسی قسم کا شبہہ اللہ رب العالمین کی خبر اور اس کی شریعت کے درمیان حائل نہیں ہوتا. کسی شبہے کو اللہ کے دین کے تعلق سے وہ اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا ہے. لیکن لا تمر علیہ الا وہی مجتازہ، ہاں اگر کوئی شبہہ آتا ہے تو وہ شبہہ اس کی قوت ایمانی کی بنیاد پہ گزر جاتا ہے، اس کے دل کے پاس ٹکتا نہیں ہے کوئی بھی شبہہ اللہ کے تعلق سے، اللہ کے دین کے تعلق سے، اللہ کے حکم کے تعلق سے، نبی کی سنت کے تعلق سے. جو بھی شبہہ آتا ہے اس شبہے کو گنجائش نہیں ملتی ہے قلب سلیم میں، وہ گزر جاتا ہے، پاس ہو کے چلا جاتا ہے، وہ پھر ٹکتا نہیں ہے. تعلم انہ لا قرار لہا فی، یہ شبہہ جانتا ہے کہ اس دل کے اندر اس کے لیے کوئی گنجائش اور جگہ نہیں ہے. ولا شہوۃ تحول بینہ وبین متابعۃ رضا، اور نہ ہی قلب سلیم کے قریب کوئی معارضہ، کوئی شہوت، خواہشات نفسانی، اپنی مرضی، اپنا مزاج اللہ کے حکم کے آگے نہیں چلتا. قلب سلیم اگر کی صفت اگر اس کے اندر پائی جاتی ہے، یہ قلب سلیم کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین
کی رضا کے اندر فنا ہونا اور رضا کے کاموں کے لیے فدا ہونا، قلب سلیم کے سامنے یہی ایک چیز ہوتی ہے، وہ اپنی خواہشات نفسانی کو اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اب اس کے سامنے کوئی خواہشات نفسانی اس کی اپنی نہیں ہوتی ہے، کوئی مزاج اس کا اپنا نہیں ہوتا۔ وَمَتَى كَانَ الْقَلْبُ كَذَلِكَ فَهُوَ سَلِيمٌ مِّنَ الشِّرْكِ، اور کہتے ہیں جب دل کی یہ صفت پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ شرک سے محفوظ ہے، بدعتوں سے محفوظ ہے، گمراہی سے محفوظ ہے، باطل سے محفوظ ہے۔ دل شرک سے محفوظ ہو جائے، بدعتوں سے محفوظ ہو جائے، سنتیں اس کے دل کی جو ہے زینت بن جائیں، گمراہی سے محفوظ ہو جائے، ہدایت اس کے سینے کا جو ہے زیور بن جائے، سلیم من الباطل، اور باطل سے محفوظ ہو جائے، حق ہی حق اس کے سینے کے اوپر حق کا پہرا ہو، تو سمجھ لیں کہ وہ قلب سلیم ہے۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب سلیم والسالم من الآفات والمکروہات، قلب سلیم وہ ہے جو ہر قسم کی آفتوں، اور جب آفت کا اطلاق ہوتا ہے تو شرک، کفر، بدعت، خرافات، معصیت، ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو ہر قسم کی آفتوں سے، ہر قسم کی مکروہات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الْقَلْبُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ سِوَى مَحَبَّةِ اللَّهِ وَمَا يُحِبُّهُ، اور قلب سلیم وہ قلب ہے جس کے اندر اللہ کی محبت کے علاوہ اور کسی کی محبت نہیں ہوتی ہے، یا اس عمل اور اس قول و فعل کی محبت کے علاوہ کسی اور قول و فعل کی محبت نہیں ہوتی ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ قلب سلیم اس چیز کو محبت، اس قول کو جو ہے پسند فرماتا ہے، قلب سلیم اس فعل کو پسند فرماتا ہے جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ وخشیت اللہ وخشیت ما یباعد عنہ، اس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے، یا اس چیز کی خشیت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اللہ سے دور کر دے۔ تو جو چیز اللہ سے دور کرتی ہے بندے کو، قلب سلیم اس سے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ علامہ عبد الرحمن السعدی لکھتے ہیں القلب السلیم معناہ الذی سلم من الشرک والشک، قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ جو شرک اور شک سے محفوظ ہو گیا، اللہ کے دین کے اندر شکوک اور شبہات سے محفوظ ہو گیا، وہ محبت الشر، اور شر کی محبت سے محفوظ ہو گیا۔ بڑی اہم چیز ہے۔ آج ہم معصیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، آج ہم گناہ کر جاتے ہیں، آج ہم زیادتی کر جاتے ہیں، اس بنیاد پہ کہ اس شر کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے، پھر ہمارا قدم اس کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ والاصرار علی البدع والذنوب، اور بدعتوں اور گناہوں پہ اصرار سے محفوظ ہو جائے، دور ہو جائے۔ ما يلزم من سلامته مما ذکر اتصافه بأضدادها من الاخلاص والیقین، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اخلاص ہو، علم ہو، یقین ہو، خیر کی محبت ہو، اور ہمیشہ اس کے دل کی زینت خیر بنے، وتزیین فی قلبہ، یعنی ہمیشہ اپنے دل کے اندر خیر کو جو ہے خیر سے محبت کرتے ہوئے اپنے دل کو مزین کرے، وَأَن تَكُونَ إِرَادَتُهُ وَمَحَبَّتُهُ تَابِعَةً لِمَحَبَّةِ اللَّهِ، اور اس دل کا ارادہ، اس کی خواہش اور اس کی محبت، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں۔ وَهَوَاهُ تَابِعًا لِمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ، اور اس کی خواہش، اس کی چاہت تابع ہو جائے اس شریعت کے، اس حکم کے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں والقلب الصحیح، صحیح قلب، جس کو سلیم قلب آپ کہیں گے، جو بیماری سے پاک ہے، والقلب الذی صحت وقویت قوتہ العلمیہ، وہ قلب ہے جس کی علمی قوت، اس لیے کہ علم ہی ہے جس کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی جو ہے پر ایمان کی حقیقت، اللہ رب العالمین کی شریعت کی حقیقت، اللہ رب العالمین کی دین کی سمجھ، یہ سب علم پر مبنی ہے۔ تو کہتے ہیں جس کی علمی قوت مضبوط ہو جائے، وہ سمجھئے کہ اس کے ہاں قلب سلیم ہے، مضبوط دل ہے۔ وقوتہ العملیہ الارادیہ، اور اسی طرح سے علمی قوت کے ساتھ ساتھ عملی قوت، جو اس کا ارادہ ہے، یہ قوی ہو جائے، اللہ رب العالمین کی مرضی کے عین مطابق ہو جائے، اس میں کسی طرح کی تردد اور کسی طرح کی ہچکچاہٹ نہ ہو۔ وَهُوَ الَّذِي عَرَفَ الْحَقَّ فَاتَّبَعَ، قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچان کر کے اس کی اتباع کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، جب ان سے آپ مناقشہ کیجئے، ان سے آپ ڈسکس کیجئے تو مان جائیں گے۔ مثال میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، رفع الیدین آمین بالجہر پر،
وہ لوگ جو رفع الیدین آمین بالجہر نہیں کرتے، مانتے ہیں کہ ہاں یہ ثابت، یہ بھی ثابت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، پھر مانتے کیوں نہیں، عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں حق جاننے کے بعد حق کی اتباع کرتا ہے قلب سلیم، بلا تردد، کسی طرح کا تردد نہیں، کسی طرح کا کنفیوز نہیں، سچ ہے، حق ہے، ثابت ہے، عمل کرنے میں کیوں تردد ہے؟ تو اس کا مطلب دل بیمار ہے، سنت کے تعلق سے دل مریض ہے۔ وعرف الحق فاجتنبہ بلا توقف، اور حق کو، باطل جاننے کے بعد اس سے رکنے میں توقف نہیں کرتا، بغیر کسی توقف کے دور ہو جاتا ہے، پرہیز کر جاتا ہے بغیر کسی توقف کے۔ فهذا هو القلب الصحيح الحي السليم، تو یہی وہ دل ہے جو زندہ ہے، القلب الحی السلیم، زندہ دل ہے، صحیح دل ہے، سلیم دل ہے۔ وصاحبہ من اولی النہی، اور جس کے اندر یہ صفت پائی جائے وہ اہل عقل میں سے مانا جائے گا، عقل مندوں میں سے مانا جاتا ہے۔ وَأُولِي الْحُجَّةِ، اور ایسے انسان کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے حجت اور دلیل کی قوت ملتے۔ وَأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل اور ذہن اور سمجھ۔ وَأُولِي الْأَبْصَارِ، سچی نظر والے۔ والمخبت للہ، اور اللہ کی طرف پلٹنے والے۔ والمنیب الیہ، اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا قلب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ خلاصہ لکھتے ہیں، قلب سلیم کا خلاصہ کہتے ہیں وبالجملہ، یعنی اختصارا، فالقلب الصحیح هو القلب الذی، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، دھیان دینے کی چیز ہے، فالقلب الصحیح هو القلب الذي همه كله في اللہ، قلب صحیح یا قلب سلیم وہ قلب ہے، وہ دل ہے جس کی ساری خواہش ہر وقت چاہے چاہت اللہ کے بارے میں، اللہ کیا چاہتا ہے سوچتا رہتا ہے اس کے بارے میں، اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے ڈرتا رہتا ہے اس کے بارے میں، ہمہ فی اللہ، اس کا پورا وقت اللہ رب العالمین کی مرضیات کے بارے میں ہی گزرتا ہے، اللہ ہی کے بارے میں گزرتا ہے، کیا حکم ہے اللہ رب العالمین کا ذاتی اعتبار سے، کیا حکم ہے اللہ رب العالمین کا دعوتی اعتبار سے، کیا حکم ہے اللہ رب العالمین کا عملی اعتبار سے، ہمہ فی اللہ، قلب سلیم صرف اور صرف اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، وحبہ کلہ لہ، اور اس کی ساری محبت اللہ کے لیے، ہر محبت قربان ہے اس کی اللہ کی محبت میں، خود قربان، اس کی محبت قربان، اور ہر چیز کی محبت قربان اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وقصدہ لہ، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے اللہ کی چاہت کے بغیر، جو بھی ارادہ کرتا ہے، جو بھی چاہتا ہے، جو بھی خواہش کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ وَيَقْظَتُهُ لِلَّهِ، اور اس کی بیداری، اس کی آگاہی اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے۔ وَحَدِيثُهُ وَالْحَدِيثُ عَنْهُ أَشْهَى إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ حَدِيث، اور اللہ کی گفتگو، اللہ کے بارے میں گفتگو اس کے ہاں ہر گفتگو سے محبوب، ہر گفتگو سے لذیذ، ہر گفتگو سے پرسکون، پر اطمینان، پر سعادت ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے اللہ کے بارے میں بات ہو، اللہ کی بات ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ رب العالمین ہی کے تعلق سے ذکر ہو، یہ قلب سلیم کی صفت ہے۔ وَأَفْكَارُهُ تَحُومُ عَلَى مَرَاضِيهِ وَمَحَابِّهِ، اور اس کی ساری سوچ، اس کا محور جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، جن باتوں سے محبت کرتا ہے، سارا محور اس کا جو ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی مرضی کے دائرے میں ہوتا ہے۔ یہ ہے قلب سلیم۔ اگر یہ صفت کسی بندے کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ ہر وقت اللہ کی مرضی کے بارے میں سوچے، ہر وقت اللہ کی محبت کے بارے میں سوچے، ہر وقت اس چیز کے بارے میں سوچے جو اللہ کی محبت تک پہنچاتی ہے، ہر وقت اس چیز کے بارے میں سوچے جو اللہ کی محبت اور رضا کی طرف لے کے جاتی ہے، چاہے وہ قول ہو، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ خود اللہ سے متعلق ہو یا اللہ کے بندوں سے متعلق ہو، جو چیز بھی اللہ کی رضا کی طرف لے جاتی ہے، جو بھی اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے مددگار ہوتی ہے، قلب سلیم اس کے بارے میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہے۔ اور یہ چیز اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اللہ کا دین پڑھیں گے، اللہ کی کتاب پڑھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں گے، تو جس قدر ہمارے اندر قرآن اور سنت کا علم گہرا ہوگا،
یہ قلب سلیم کی اعلیٰ صفت سے ہمارا دل متصف ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی اور اس کی گہرائیوں اور باریکیوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق خود ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اس کے بعد اس کی سچی تعلیمات کو لوگوں تک عام کرنے کی اور لوگوں کے دلوں کے آپریشن کرنے کی اور اس کے اندر قلب صفت جیسی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔